السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں رضا سٹوری آفیشیل۔ میں ہوں آپ کی میزبان جویریہ علی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو معروف مذہبی اسکالر، میزبان اور سابق گلوکار جنید جمشید کی لائف سٹوری کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ معروف مذہبی اسکالر، میزبان اور سابق گلوکار، اس کے بعد نعت خواں بننے کا سفر جنید جمشید، ان کو کون نہیں جانتا۔ ان کو دنیا سے بچھڑے 8 سالوں گزر چکے ہیں۔ معروف مذہبی اسکالر مرحوم جنید جمشید کے صاحبزادے بابر جنید سخت مالی مشکلات کا شکار بن گئے تھے، جس کے بعد انہیں اپنا آبائی گھر مجبوراً بیچنا پڑا اور وہ سڑکوں پر آ گئے۔ جمشید کے بیٹے بابر جنید نے والد کی وفات کے بعد خاندان پر آئی سخت مشکلات کا ذکر کیا اور بتایا کس طریقے سے ان پر یہ مشکلات آن پڑی تھی اور کون کون سے لوگ ان کے گھروں میں آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ جنید جمشید نے ہم سے فلاں وقت میں فلاں قرض لیا ہے، فلاں وقت میں فلاں پیسے لیے ہیں، آپ ہمیں وہ پیسے واپس کر دیں۔ جنید جمشید کے صاحبزادے نے والد کی وفات سے قبل اور بعد کی زندگی پر کھل کر بات کی اور بتایا کہ کس طرح وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور پھر انہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ والد کی وفات کے بعد بیٹے کا کہنا تھا کہ ہم سب بہن بھائی اور والدہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں، اب وہ زندگی کو آگے کیسے بڑھائیں۔ والد گھر کے واحد کفیل تھے، وہ کماتے تھے تو ہم سب کھاتے تھے۔ جب تک ان کے والد کا انتقال ہوا تب تک تمام بہن بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور تعلیم کا سارا خرچہ اور ذمہ بھی والد کی ذمہ داری تھی۔ بابر جنید 4 بہن بھائی ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں، لیکن والد کی وفات کے وقت ان میں سے کوئی بھی برسر روزگار نہیں تھا۔ بیٹے کا کہنا تھا کہ والد کی وفات کے بعد نہ ہم بہن بھائیوں کو پتہ تھا اور نہ ہی والدہ کو پتہ تھا کہ والد نے کہاں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور کن کن لوگوں کے ساتھ ان کا لین دین ہے۔ انہیں صرف جنید جمشید کے کپڑوں کے کاروبار کا علم تھا۔ بیٹے نے مزید کہا کہ والد کا انتقال ہوا تو کچھ ہی عرصے بعد ان کا خاندان مالی مشکلات کا شکار ہو گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے گھر کے اخراجات برداشت کرنے کے بھی قابل نہ رہے، اس لیے جہاں پر وہ زندگی گزار رہے تھے انہوں نے وہ گھر فروخت کر دیا۔ بیٹے نے مزید انکشاف کیا کہ والد کے انتقال کے بعد بہت سے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جنید جمشید نے ان سے قرض لیا ہوا تھا۔ بیٹے نے مزید کہا کہ ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس ایسے افراد کو دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے اور نہ ہی ان کے والد کے کاروبار اور سرمایہ کاری سے متعلق کوئی بھی معلومات یا ان لوگوں کو جانکاری تھی۔ بیٹے نے مزید بتایا کہ والد کے انتقال کے بعد جنید جمشید کے بہت سے پرانے دوستوں میں سے ایک دوست سابق کرکٹر اور اوپنر پاکستان کرکٹ ٹیم سید انور سے انہیں رابطہ کیا، جنہوں نے انہیں اللہ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کا مشورہ دیا اور پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہوئی۔ بیٹے نے کہا کہ والد کے انتقال کے بعد ان کو زندگی سمجھنے کا ایک بہترین فلسفہ سمجھ آیا۔ جنید جمشید دسمبر 2016 میں گلگت سے اسلام آباد آنے والی پاکستان ایئر لائنز PIA کی پرواز تباہ ہونے کے دوران چل بسے تھے۔ رپورٹس کے مطابق ان کی دوسری اہلیہ بھی ان کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ طیارہ حادثہ میں جنید جمشید اور ان کی اہلیہ سمیت مجموعی طور پر 48 افراد طیارے میں سوار تھے۔ جنید جمشید مرحوم نے اپنی زندگی میں کبھی دوسری اہلیہ کا ذکر نہیں کیا تھا اور ان کی دوسری اہلیہ سے متعلق ان کی پہلی بیوہ اور بچوں نے بھی کبھی کھل کر بات نہیں کی۔ جنید جمشید کے انتقال کے چند سال بعد 2020 میں اسلام آباد کی رہائشی خاتون بھی سامنے آئی تھی، جنہوں نے نعت خواں کی تیسری بیوی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس عورت نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ اسے بھی جنید جمشید کی جائیداد میں سے حصہ دیا جائے۔ خاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ جنید جمشید نے 2009 میں ان سے شادی کی تھی اور وہ اسلام آباد میں ہی رہائش پذیر ہیں، تاہم نعت خواں کے بچوں اور پہلی بیوہ نے واضح طور پر کبھی مذکورہ معاملے پر بات ہی نہیں کی۔ والد کی وفات کے بعد جنید جمشید کے تمام اداروں اور برانڈز کے اکلوتے وارث اب ان کے بچے ہی ہیں۔ جنید جمشید کے بچوں نے جس طریقے سے مالی مشکلات کا سامنا کیا، جنید جمشید کے ادارے فانی سے کورس کرنے کے بعد اور اپنے آپ کو جس طریقے سے اسلامی تعلیمات میں ڈھالا، وہ تمام کاروباری لوگوں کے لیے مشق رہا ہے، جس کے بعد ان کو دنیا میں جو سرفرازی ملی آخرت میں اس کا ایک بڑا اجر عظیم ہے۔ جنید جمشید کے کپڑوں اور خوشبو کے برانڈ J ڈاٹ کو ملک کا معیاری برانڈ مانا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے جنید جمشید اور J ڈاٹ کے نام سے دیگر کاروبار بھی متعارف کروا رکھے ہیں۔ جنید جمشید اپنی زندگی میں بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ جب وہ موسیقی چھوڑ کر دین اسلام کی طرف راغب ہوئے اور نعت خواں بننے کا سفر شروع کیا تو ان کے پاس کوئی کمائی نہیں تھی،
کانسرٹس ہوتے نہیں تھے، پیسے تھے نہیں، آخرکار ایک مقام وہ بھی آیا جب ان کے پاس صرف چند سو روپے رہ گئے۔ وہ غالباً 100 یا 200 روپے کو ایک کہانی بھی سنایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ اپنے انسان پر عقل کے دروازے کھولتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اوپن کرتا ہے، تو پھر وہ گلیمرس لائف کو، گلوکاری کو، رنگین دنیا کو چھوڑ کر کس طریقے سے اسلام کی طرف راغب ہوتا ہے کہ دین و دنیا میں اس کو سرفرازی ملتی ہے۔ جنید جمشید کے انتقال کے بعد ان کو قومی پرچم میں لپیٹ کر جس طریقے سے اسلامی دی گئی، جتنا بڑا ان کا جنازہ وہ بھی دیدنی تھا، اور ہر پاکستانی بوڑھا جوان مرد اور عورت ان کے غم میں نم تھے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ آہوں اور سسکیوں میں پاکستان کے اس عظیم ہیرو کی جب تدفین کی گئی تو بتانے والے بتاتے ہیں جنازے میں شریک ہر شخص ایسے رو رہا تھا جیسے ان کا اپنا بھائی، اپنا باپ، اپنا بیٹا، اپنا دوست یا اپنا کوئی عزیز و قارب دنیا سے چلا گیا ہے، جس کے ساتھ اس کا بہت زیادہ میل جول تھا۔ اللہ تعالیٰ جنید جمشید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام متعارف فرمائے اور ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اب ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔